ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جون کی 23 اور ذی الحجہ کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مشرق وسطی میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ و اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کی پیش نظر جہاں پورے عالم اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، وہیں ضلع کرگل میں مومنین گزشتہ ہفتے سے دعا یا مجالس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں سب ڈویژن سانکو میں اتوار کے روز دعا یا مجالس کا خصوصی اہتمام کیا گیا. انجمن صاحب زمان اور مرکز تبلیغات امام رضا کے زیر اہتمام بالترتیب آستانہ عالیہ سید میر ہاشم کرپوکھر اور مرکز تبلیغات کے احاطے میں تقریبات منعقد ہوئیں. کرپوکھر میں شام 5 بجے منعقدہ دعائیہ مجلس میں فرونا سے لے کر پرکاچی تک کے مومنین اور خواتین نے شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین انجمن صاحب زمان حجت الاسلام شیخ صادق بلاغی نے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی، فتح اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی عمر درازی اور صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. دوسری جانب مرکز تبلیغات امام رضا میں صبح 10 بجے سے منعقدہ مجلس میں مختلف علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے موجودہ عالمی صورتحال پر روشنی ڈالی. مقررین نے امریکہ اور غاصب اسرائیل کی دھمکیوں اور مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی استقامت، شجاعت اور مظلومین کی حمایت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. علماء کرام نے نظام ولایت فقیہ اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی مدد العالی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور دعائیہ مجلس کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا تاکہ عالم اسلام کی یکجہتی اور مظلومین کی حمایت کے جذبے کو مزید تقویت دی جا سکے. مہدی آباد اور ولتق کے عوام ان دنوں پینے کے پانی کی سنگین قلت کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے پہلے گاؤں میں ٹینکروں کے ذریعے پانی کی فراہمی کی جاتی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر گزشتہ 1 ماہ سے یہ سلسلہ بند ہے. اس صورتحال نے گاؤں کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کو سخت مشکلات میں ڈال دیا ہے اور لوگ کئی کلومیٹر دور دوسرے دیہات سے پانی لانے پر مجبور ہیں. مقامی لوگوں نے وائس آف لداخ سے بات کرتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ کئی مرتبہ محکمہ پی ایچ ای کے ذمہ داران اور ہل کونسل سے اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے اپیل کر چکے ہیں، مگر صرف زبانی یقین دہانی ہی دی جا رہی ہے اور پانی کی فراہمی کا سلسلہ تاحال بحال نہیں ہو سکا ہے. علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی انسانی بنیادی ضرورت ہے اور اس کی فراہمی میں تاخیر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے متعلقہ حکام اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے. علاقے کے لوگوں نے امید ظاہر کی کہ محکمہ اور انتظامیہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بنیادی مسئلے کو جلد از جلد حل کرے گی تاکہ مہدی آباد اور ولتق کے مکین سکھ کا سان لے سکیں. اس سلسلے میں جب وائس آف لداخ نے محکمہ پی ایچ ای کے ایگزیکٹو انجینئر سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ محکمہ اس مسئلے سے بخوبی واقف ہے اور پانی کے فراہمی کو بحال کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ کل تک خراب شدہ ہینڈ پمپ کو مرمت کرنے کے لیے اہلکاروں کو روانہ کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ٹینکر سروس کو دوبارہ شروع کرنے اور مستقل حل نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جائے گی. تاہم انہوں نے بتایا کہ علاقے میں موجود چشمے کے پانی کو لوگ آب پاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت پیدا ہوا ہے.
ضلع کرگل کے طول و عرض میں ان دنوں اسلامی جمہوریہ ایران اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی مدظ العالی کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خصوصی دعائیہ مجلس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سب ڈویژن سانکو کے دور افتادہ گاؤں امبا میں بھی بروز اتوار ایک دعائیہ مجلس اور احتجاجی جلوس کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں علاقے کے مومنین نے شرکت کی۔ امبا گاؤں میں یہ جلوس اور دعائیہ اجتماع حجت الاسلام سید محمد موسوی امبا کی قیادت میں منعقد ہوا۔ جلوس میں شریک افراد نے رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی اور بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تصاویر اٹھا رکھے تھے اور عالمی استکبار، امریکہ و غاصب اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلوس میں ایران کی استقامت اور رہبر معظم کی حمایت میں بھی زوردار نعرے لگائے گئے۔ جلوس کے اختتام پر دعائیہ مجلس منعقد ہوئی، جس سے حجت الاسلام سید محمد موسوی نے خطاب کرتے ہوئے موجودہ عالمی حالات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں امریکہ اور اسرائیل کی ناپاک سازشوں اور مظالم کی شدید مذمت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی، رہبر معظم کی صحت و سلامتی اور عالم اسلام کے اتحاد و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی اور حالیہ غاصب اسرائیلی حملے میں ایران کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقامی مومنین نے عہد کیا کہ وہ رہبر معظم کی قیادت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی شانہ بشانہ ہر قسم کے استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور مظلومین جہاں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کرگل جنگ کی ہیروز کی جرأت اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دراز کے مشہور کرگل وار میموریل میں سرحد پونا نامی غیر سرکاری تنظیم اور ہل کونسل کرگل کے اشتراک سے شوریاتھون کا انعقاد کیا گیا، جس میں لداخ اور ملک بھر سے بڑی تعداد میں شرکاء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ انہوں نے اس شاندار اقدام کی بھرپور ستائش کی اور مسلح افواج کی قربانیوں پر دلی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شوریاتھون کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد دی۔ سی ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ سرحد شوریاتھون ہمیں ہمارے بہادر سپاہیوں کی جرأت اور قوم کی یکجہتی کی یاد دلاتا ہے۔ اس موقع پر سی نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے سے بھی ملاقات کی اور کرگل کی ترقی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکناتھ شندے نے اس موقع پر یقین دہانی کرائی کہ سب ڈویژن ہسپتال دراز کے لیے ایک سٹی اسکین مشین فراہم کی جائے گی، جبکہ کرگل ضلع کے لیے چند ایمبولینس بھی دی جائے گی۔ انہوں نے دراز میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اتوار کو خبردار کیا کہ مغربی ایشیا میں ایک مکمل جنگ بھارت کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں رہنے والے 16 ملین سے زیادہ ہندوستانیوں کے اقتصادی مفادات کو بھی بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملے۔ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے خطرے کو بوگی قرار دیتے ہوئے انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کا موازنہ عراق پر امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملے سے کیا، جب مغربی ممالک نے عراق سے متعلق بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں جھوٹے دعوے کیے تھے۔ ایران میں 3 نیوکلیئر پلانٹس پر امریکی حملے پر AIMIM کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمیں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملے۔ اویسی نے مزید کہا کہ کیا پاکستان کے جنرل نے اسی کے لیے امریکی صدر کے ساتھ ڈنر کیا تھا؟ آج یہ سب بے نقاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس حملے سے نتنیاہو کی مدد ہوئی ہے، جو فلسطینیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اور امریکہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ ترین آپریشنل کمانڈ یونٹ نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی جو کہ ملک کی ایٹمی تنصیبات پر غیر قانونی اور بلا جواز جارحیت کے رد عمل میں لائی گئی ایسے نتائج کی حامل ہوگی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کمانڈر نے واضح کیا کہ وقت واشنگٹن کے حق میں نہیں ہے۔ یہ سخت انتباہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے پیر کے روز جاری کیا گیا، جو اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC اور ایرانی فوج کے مشترکہ آپریشنز کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ بیان اس امریکی جارحیت کے ایک دن بعد سامنے آیا جس میں امریکہ نے ایران کے شمالی وسطی اور وسطی علاقوں میں یورینیم افزودگی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد طاقتور اور ہدف پر مبنی جوابی کارروائیاں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جوابی کارروائیاں آپ پر ایسے شدید افسوسناک اور ناقابل پیش گوئی نتائج مسلط کرے گی کہ آپ پشیمان ہوں گے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس جارحیت کے بعد وقت کا پہیہ آپ کے حق میں نہیں گھومے گا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ امریکہ نے یہ حملہ اپنے سب سے اہم علاقائی اتحادی یعنی اسرائیلی حکومت کے حمایت میں کیے ہیں، لیکن اس مقصد میں وہ بری طرح ناکام رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔